बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाइट एंड ग्रीन पाकिस्तान में हूं सजाद से। आप जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी बाजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, रात के इस पर तकरीबन 2 बजने को हैं और अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं पाक अफगान जंग के हवाले से। अफगानिस्तान ने आखिर हिम्मत हार के कतर के पास जाके अपनी आओ फिरियाद की और कतर ने सालसी की पेशकश की और अब से कुछ ही देर के बाद मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता जो इनकाद है वो कतर में होने के लिए जा रहा है। दूसरा, टीएलपी के लिए बहुत बुरी खबर है और टीएलपी के जो लीडर हैं, उनके जो रहनुमा है साद रिजवी और अंस रिजवी, वो कहाँ हैं, ये तकरीबन अब क्लियर हो गया है। और ये भी क्लियर हो गया है कि टीएलपी का मुस्तकबिल क्या होगा। सेकेंडली, एक बड़ी खबर कि एक बड़ा इस्लामी मुल्क अनकरीब क्या इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का जो मंसूबा था वो अब बिल्कुल बेनकाब हो गया है और इस हवाले से भी आपको मैं आगे चल के बताता हूँ। और तीसरा, आज़ाद कश्मीर की जो अवामी हुकूक की तहरीक थी वो कामयाबियों के झंडे गाड़ने में की तरफ गामजन है और वुज़रा के इस्तीफ़े आना शुरू हो गए हैं और कहा यह जा रहा है कि आइंदा चंद रोज़ में वज़ीर आज़म या तो असम्बली तहलील कर देंगे या इस्तीफ़ा दे देंगे। तो ये 3 अहम तरीन टॉपिक्स, इनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं टीएलपी के ऊपर। टीएलपी के ऊपर हुकूमत पंजाब ने आज मुकम्मल तौर पे बिल्कुल कैटेगोरिकली ये अपनी काबीना से मंजूर करके वफाकी हुकूमत को ये मरासला भेज दिया है, समरी भेज दिया है कि जो टीएलपी इसके ऊपर पाबंदी आयद की जाए, इसको 4th शेड्यूल में डाला जाए और इसको काला धन तंजीम करार दिया जाए। अब कल या फिर आने वाले दिनों में जब वफाकी काबीना का इजलास होता है तो उसमें इसकी मंजूरी के लिए देखना ये होगा कि ये क्या इनको 4th शेड्यूल में डाल के और इनके ऊपर जो काला दम तंजीम का जो लेबल है वो लगने वाला है या नहीं। लेकिन ये बिल्कुल 101% क्लियर बात है कि टीएलपी इज़ नो मोर। टीएलपी अब मुकम्मल तौर पे बैन और इसके जो रहनुमा हैं, जो एक्टिव रहनुमा बिलखसूस और ख़ास कर जो सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा में मुलव्वस लोग हैं, उनको कहा यह जा रहा है कि इनको सीसीडी के हवाले भी किया जा सकता है। नाज़रीन सामीन, इस हवाले से बड़ी अहम तरीन जो डेवलपमेंट है आज रात गए वो ये हुई कि साद रिजवी और अंस रिजवी के हवाले से कि वो कहाँ हैं, ये तकरीबन अब तमाम जो जर्नलिस्ट हैं उनके मुताबिक भी और ये मसदका इतला ये है कि साद रिजवी और जो अंस रिजवी हैं वो बड़ों की तहवील में। चूँकि अगर आप देखें तो जो मुरीद के में जो उनका मुहासरा किया गया, जब मुरीद के में इनको डिस्पर्स किया गया और फिर इनके गिर्द जो घेरा तंग किया गया तो वहाँ से निकलना नामुमकिन था। वहाँ पे सिर्फ ना सिर्फ पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, बल्कि रेंजर्स और आला सिक्योरिटी एजेंसियों के लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। तो कहा यह जा रहा है कि साद रिजवी और अंस रिजवी इस वक्त मुकम्मल तौर पे उनकी क्या कहते हैं तहवील में, हाँ पुलिस की तहवील में नहीं है, ये बात क्लियर है, लेकिन बड़ों की तहवील में वो ज़रूर है और उनसे हर तरह की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आज देखें कि आज तहरीक जो इनकी तहरीक लब्बाइक का जो प्रोटेस्ट की कॉल थी वो बुरी तरह से पूरे मुल्क में फ्लॉप हुई है। आज कोई बड़ी तादाद में उनके जो फॉलोअर्स थे, जिस तरह वो निकलते होते हैं, आपको पता है कि एक हुजूम होता है, एक जमगट्ठा होता है और एक मोब की सी कैफियत होती है। हर तरफ जलाओ, गिराओ, हटो बचो की सदाएं होती हैं। लेकिन आज चूंकि प्रोटेस्ट की कॉल थी, जबकि उनके लीडर्स इस वक्त मंजर आम से गायब हैं, तो उन्हें ये चाहिए था कि अगर उनकी इतनी बड़ी फॉलोइंग है और उनको उनके लोग अगर अभी तक इंटैक्ट हैं तो आज एक बड़ी तादाद में डेमोस्ट्रेशन होनी चाहिए थी। लेकिन आज आपने देखा कि पूरे मुल्क में इक्का दुक्का जगह पे कुछ लोग निकले और उनको भी पुलिस ने मुंतशर कर दिया। तो इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि तहरीक लब्बाइक का जो ज़ोर था वो मुकम्मल तौर पे टूट गया है और उनके लीडर्स जो हैं अब उनका जेल से बाहर आना ये नामुमकिन नज़र आता है। ये था तहरीक लब्बाइक के हवाले से। अगली जो अहम तरीन खबर है वो तालिबान ने सरेंडर कर दिया है। तालिबान ने
جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی اور انڈیا میں بیٹھ کے نہ صرف انہوں نے پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کی، بلکہ وہ پہلا اسلامی ملک تھا افغانستان کہ جنہوں نے بیٹھ کے کشمیر کے حوالے سے بڑی گناؤنی اور بہت ہی آپ یہ سمجھ لیں کہ گرا ہوا ایک بیان دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو کشمیر ہے وہ لیگلی اب انڈیا کا حصہ ہے۔ تو اس سارے معاملے کے بعد چونکہ انڈیا کی آشیرواد تھی، انڈیا ان کو بیٹھ کے وہاں سے فیڈ کر رہا تھا، اور انڈیا اپنی شکست کا جو بدلہ تھا وہ براستہ افغانستان پاکستان میں جو دہشت گردی اور دیگر جو انسٹیبلٹی کے ٹولز ہیں ان کو استعمال کر کے وہ خفقی اپنی مٹانا چاہ رہا تھا۔ لیکن افواج پاکستان کی جو کارروائیاں ہوئی ہیں پچھلے دنوں، آپ نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں افواج پاکستان نے ٹی ٹی پی اور جو فتنۃ الخوارج کے ٹھکانوں کو جس طرح نشانہ بنایا، اور جہاں پہ تباہی و بربادی، نہ صرف تباہی و بربادی ہوئی بلکہ افغانستان میں اب بھوک کے لالے پڑے ہوئے، چونکہ افغانستان میں جو بھی ٹریڈ ہوتی ہے وہ براستہ پاکستان ہوتی ہے، راہداری پاکستان کی ہوتی ہے، تو سارے بارڈرز چمن سمیت اس وقت سارے بارڈرز مکمل طور پہ بند ہیں، سیلڈ ہیں، وہاں سے کسی قسم کی نقل و حرکت نہیں ہو رہی۔ تو اس وقت نہ صرف بھوک کے لالے پڑے ہوئے ہیں بلکہ بڑی تعداد میں ان کو اب جو نقصان ہوا ہے، ٹی ٹی پی کے اہم ترین جتنے بھی کمانڈرز تھے جو سرکردہ، وہ سارے جہنم حاصل کر دیے جا چکے ہیں۔ تو اب انہوں نے تھک ہار کے 2-3 دن کی کارروائیوں کے بعد قطر سے جا کے ثالثی کی ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ آپ بیچ میں آئیں اور پاکستان کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے اس کو کسی طرح سے سلجھانے کی کوشش کریں۔ تو قطر نے پاکستانی حکام سے، پاکستان کی گورنمنٹ سے رابطہ کیا اور ثالثی کی پیشکش کی، جس کے اوپر پاکستان کی جانب سے ابھی کچھ ہی دیر بعد، ابھی وفد روانہ نہیں ہوا، کچھ ہی دیر بعد قطر کے لیے پاکستان کا جو وفد ہے جو طالبان قیادت سے مذاکرات کے لیے وہاں پہ پہنچ رہا ہے، طالبان کی قیادت وہاں پہ ان کا وفد پہنچ چکا ہے آلریڈی، تو اب سے کچھ ہی دیر کے بعد وہاں پہ باضابطہ طور پہ مذاکرات کا وہ ایک دور شروع ہوگا۔ لیکن اس میں پاکستان نے جو کڑی شرط عائد کی ہے وہ یہ ہے، وہ بہت ضروری ہے کہ اگر افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال ہوئی تو کسی قسم کے نہ تو مذاکرات ہوں گے، اور نہ ہی مذاکرات کے نتیجے میں اگر کوئی معاہدہ طے پاتا ہے تو اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا، بلکہ جس طرح سے کارروائیاں جاری ہیں اسی طرح سے کارروائیاں جاری رہیں گی۔ تو یہ مکمل طور پہ پاکستان کی جانب سے کلیئر کٹ اور کیٹاگوریکلی موقف ہے طالبان کو لے کے، کہ اب ظاہر ہے انڈیا بھی بڑا خوش تھا، وہ آپ نے دیکھا ہوگا ان کے مین سٹریم میڈیا کے اوپر جس طرح شادیانے بجائے جا رہے تھے، اور پرانی ویڈیوز کو شیئر کر کے کہ افواج پاکستان کا اتنا نقصان کر دیا اور ان کو پتہ نہیں کس طرح سے انہوں نے بچھاڑ دیا۔ تو بہرحال اب انڈیا میں بھی ماتم ہوگا، کیونکہ طالبان کے ساتھ پاکستان کے باضابطہ طور پہ مذاکرات۔ اس میں ایک ٹویسٹ اور آیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس میں انٹری ماری ہے، اور اس نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میں اگلے کچھ ہی روز تک یہ جو جنگ ہے، ایک اور جنگ، چونکہ آلریڈی کریڈٹ وہ لے رہے ہیں اس سے پہلے پاک بھارت جنگ رکوانے کا، پھر غزہ میں پیس پروسیس کمپلیٹ ہونے کا، اور اس طرح سے جتنی بھی انہوں نے 8 جنگیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ میں نے رکوائی ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ پاک افغان جنگ کو بھی رکوانے میں کردار ادا کروں گا۔ تو یہ تھی افغانستان کی صورتحال۔ اب آ جاتے ہیں ایک اہم ترین ملک، ڈونلڈ ٹرمپ کا جو منصوبہ تھا غزہ پیس جو ایگریمنٹ ہے، اس کے بعد کہ غزہ کے ایگریمنٹ کے بعد ایک بڑی راہ ہموار ہو گئی ہے ایک ملک کے لیے، وہ ملک ہے سعودی عرب۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے فوکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ ویری سون سعودی عرب will accept the اسرائیل ایز اے اسٹیٹ۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، یہ خبر اتنی بڑی خبر ہے کہ یہ آگ کی طرح اس وقت پھیل رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو امن معاہدہ اور ابراہیم اکارڈ جو ایک معاہدہ ہے اس کے اوپر سعودی عرب دستخط کرنے جا رہا ہے، اس کے اوپر دستخط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب ایز اے اسٹیٹ اسرائیل کو تسلیم کرے گا، اس میں وہاں پہ سفارتی تعلقات بحال کرے گا،
تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ دیگر جو اسلامی ممالک ہیں ان کے لیے بھی راہ ہموار ہو جائے گی، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک منصوبہ ہے۔ یہ منصوبہ آپ کو یاد ہو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اس دور کا منصوبہ نہیں ہے، بلکہ 2020 میں جو اس سے پچھلا دور تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا، اس میں یہ ابراہم اکارڈ کا آغاز کیا گیا تھا، اس معاہدے کا، جس میں یو اے ای، بحرین، سوڈان اور مراکش پہلے شامل تھے، انہوں نے دستخط کیے تھے۔ اور پھر چونکہ غزہ کی صورتحال، فلسطین کی صورتحال اتنی خراب ہو گئی، وہاں پہ اسرائیل کی ظلم بربریت اتنی بڑھ گئی کہ اس معاہدے کو فی الحال وہاں پہ روک دیا گیا۔ لیکن اب چونکہ وہاں پہ پیس پروسیس کی بحالی کے بعد اب جو ڈونلڈ ٹرمپ کی سب سے بڑی پرائرٹی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کروایا جائے، اور سب سے پہلے اس میں جو بڑی اسلامی مملکت ہے سعودی عربیہ، یہ اس نے یہ کلیم کیا ہے کہ بہت جلد وہ اس کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ اس میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ آخری ٹاپک جو ہمارا ہے وہ آزاد کشمیر۔ آزاد کشمیر میں آپ کو پتہ ہے کہ بڑے زوروں اور شوروں سے عوامی حقوق کی ایک تحریک چلی، اور اس تحریک نے بڑی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ اشرفیہ کی مراد سے لے کے جو مہاجرین کی بالخصوص جو سیٹیں تھیں اور ان کی جو کابینہ میں شمولیت، ان کے پورٹ فولیوز ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، تو اس کے اوپر اب عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ آج مزید 3 وزراء نے، وزیر خوراک نے، وزیر خزانہ نے، اور اسی طرح وزیر ٹرانسپورٹ اور کچھ وزراء نے استعفے باضابطہ طور پہ نہ صرف جمع کروائے، بلکہ انہوں نے اپنے ہی وزیر اعظم کے خلاف، جو انوار سرکار ہے، اس کے خلاف ایک بڑی چارج شیٹ سامنے لائی جی کہ ہم پتہ نہیں ان کو ہم نے سپورٹ کیا اور انہوں نے ہمیں ڈاج کیا، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں انہوں نے آج کی۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب مراد چھنتی ہیں، جب آپ سے اقتدار چھنتا ہے، جب پورٹ فولیوز چھنتے ہیں، تو بہت ساری باتیں آپ کو یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں جو آپ کو پاور میں یا جو آپ کو کرسی پہ بیٹھے ہوئے یاد نہیں رہتی، وہ بعد میں آپ کہتے ہیں۔ لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو بعد کا مکہ، جو لڑائی کے بعد آپ کو یاد آئی، اس مکے کو اپنے ہی منہ پہ مار دینا چاہیے۔ تو یہ تھی آج کی ابھی تک کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ مزید اس کے حوالے سے، خاص کر پاک افغان مذاکرات کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں آئندہ چند گھنٹوں میں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ کل آپ کے ساتھ نئی ڈیولپمنٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔